باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا اور جب وہ ملتے ہیں ان لوگوں سے جو ایمان لائے قالوا تو وہ کہتے ہیں آمنا ہم ایمان لائے وَإِذَا خَلَوْا اور جب اکیلے ہوتے ہیں اِلیٰ شیاطینہم اپنے شیطانوں کے پاس قالوا تو کہتے ہیں انا معکم بے شک ہم تمہارے ساتھ ہیں انما نہیں ہے سوائے اس کے یعنی صرف نحن مستہزئون ہم مذاق کرنے والے ہیں۔ یہاں سے منافقین کے اس معاملے کا بیان ہے جو وہ مسلمانوں اور کفار کے ساتھ کرتے تھے۔ مسلمانوں کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ انہیں کہتے آمنا ہم ایمان لائے، اور کفار کے ساتھ ان کا معاملہ یہ ہوتا تھا کہ کہتے انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ منافقین کا جو مسلمانوں اور کفار کے ساتھ معاملہ ہوتا تھا اس کو بیان کیا کہ جب مسلمانوں سے ملتے تو کہتے آمنا ہم ایمان لائے، اور جب اپنے کفار سے ملتے تو کہتے انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ یہاں پر سوال ہوتا ہے کہ یہی بات شروع میں بھی فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا کہ کچھ لوگ یعنی منافق ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا، اور پھر یہی بات یہاں بھی ارشاد فرمائی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا کہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں آمنا۔ تو یہ تکرار ہے، ایک ہی بات دو مرتبہ ذکر کی گئی۔ سوال ہوتا ہے کہ یہی بات پہلے بھی فرمائی وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا کہ کچھ لوگ یعنی منافق ایسے ہیں جو کہتے ہیں آمنا، اور یہی بات یہاں بھی ارشاد فرمائی وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کہتے آمنا۔ تو یہ تکرار ہے، یعنی ایک بات دو بار ذکر کی گئی۔ اس کا جواب یہ ہے کہ یہ تکرار نہیں ہے۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا میں ان کے نفاق کی تمہید ہے، اور یہاں پر ان کے مسلمانوں کے ساتھ اور کفار کے ساتھ معاملے کا بیان ہے۔ جواب یہ ہے کہ تکرار نہیں ہے، من الناس سے ان کے نفاق کی تمہید ہے، اور وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ سے ان کے مسلمانوں اور کفار کے ساتھ معاملے کا بیان ہے کہ مسلمانوں سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اور کفار سے ملتے ہیں تو کیا کہتے ہیں۔ وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ اور جب اپنے شیاطین سے ملتے ہیں یعنی اپنے سرداروں سے ملتے ہیں تو پھر کہتے ہیں انا معکم ہم تو تمہارے ساتھ ہیں۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے، اور شیطان کس سے ماخوذ ہے؟ دو قول ہیں۔ نمبر ایک یہ ماخوذ ہے شطنہ سے بمعنی بعدا دور ہوا، شیطان خیر سے دور ہوتا ہے اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ نمبر دو یہ ماخوذ ہے شاطہ سے بمعنی باطل ہوا، شیطان کے ناموں میں سے ایک نام باطل بھی ہے اس لیے اس کو شیطان کہتے ہیں۔ شیاطین جمع ہے شیطان کی، اور شیطان کس سے ماخوذ ہے؟ دو قول ہیں۔ نمبر ایک یہ ماخوذ ہے شطنہ سے بمعنی بعدا دور ہوا، شیطان خیر سے دور ہوتا ہے اس لیے اس کو شیطان بولتے ہیں۔ نمبر دو یہ ماخوذ ہے شاطہ بمعنی بطلا باطل ہوا، شیطان کا ایک نام باطل بھی ہے اس لیے اس کو شیطان بولتے ہیں۔ قالوا انا معکم تو وہ ان کو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اب یہاں پر سوال یہ ہوتا ہے انا معکم تو وہ کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، یعنی دین اور اعتقاد میں تمہارے ساتھ ہیں۔ سوال یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کیا وجہ جب مسلمانوں کو انہوں نے کہا ہم مسلمان ہیں تو کہا آمنا جملہ فعلیہ کے ساتھ، اور جب کفار کو اپنے دین و اعتقاد میں ان کے ساتھ ہونا بتایا تو کہا انا معکم جملہ اسمیہ کے ساتھ۔ سوال ہوتا ہے اس کی کیا وجہ؟ جب ایمان کا دعویٰ کیا تو کہا آمنا جملہ فعلیہ، اور جب کفار کو کے ساتھ اپنے دین اور اعتقاد میں ہونے کو بتایا تو کہا انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، یہ جملہ اسمیہ کے ساتھ۔ جواب یہ ہے کہ کفار کے ساتھ خطاب جملہ اسمیہ کے ساتھ اس لیے کیا تاکہ کفار کو معلوم ہو جائے کہ دین اور اعتقاد میں یہ ہمارے ساتھ پختہ ہیں، اور اس پختگی پر دلالت جملہ اسمیہ کرتا ہے، اسی وجہ سے کہا انا معکم جملہ اسمیہ کے ساتھ۔ جواب یہ ہے کہ ان کا مقصد کفار کو یہ یقین دلانا تھا کہ ہم دین و اعتقاد میں جو تمہارے ساتھ ہیں اس میں ہم پختہ ہیں، اس پختگی پر دلالت جملہ اسمیہ کرتا ہے نہ کہ جملہ فعلیہ، اسی وجہ سے انہوں نے انا معکم کہا جملہ اسمیہ کے ساتھ۔ انما نحن مستہزئون یہ جملہ مستانفہ ہے، ایک سوال کا جواب ہے کہ جب انہوں نے کفار کو کہا انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں تو گویا کفار نے ان سے سوال کیا
جب دین و اعتقاد میں تم ہمارے ساتھ ہو تو پھر مسلمانوں کو یہ کیوں کہتے ہو آمنا ہم ایمان لائے؟ انما نحن مستہزئون جملہ مستانفہ ہے، گویا ایک سوال کا جواب ہے۔ جب انہوں نے کفار کو کہا انا معکم ہم تمہارے ساتھ ہیں، تو گویا کفار نے ان سے سوال کیا جب دین و اعتقاد میں تم ہمارے ساتھ ہو تو مسلمانوں کو یہ کیوں کہتے ہو آمنا ہم ایمان لائے؟ اس کا انہوں نے جواب دیا انما نحن مستہزئون ہم تو صرف ان کے ساتھ ٹھٹا کرتے ہیں، ہم ان کے ساتھ صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے، ویمدہم اور ان کو مہلت دیتا ہے، فی طغیانہم اپنی سرکشی میں، یعمہون بھٹک رہے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ سوال ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو مذاق کرنے سے پاک ہیں، ٹھٹا کرنے سے پاک ہیں، پھر کیسے فرمایا اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ سوال ہوتا ہے اللہ تعالیٰ تو مذاق کرنے سے پاک ہیں، پھر کیسے فرمایا اللہ یستہزئ بہم اللہ ان کے ساتھ مذاق کرتا ہے؟ جواب یہ ہے یستہزئ بہم کا مطلب یہ ہے اللہ تعالیٰ ان کو ان کے مذاق کی سزا دے گا، بدلہ دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان کو ان کے استہزاء کی اور مذاق کی سزا اور جزا دے گا، بدلہ دے گا۔ باقی اس جزا کو، اس بدلے کو استہزاء کے ساتھ تعبیر کیا گیا مشاکلتاً، اس لیے کہ ان کے قول میں استہزاء کا ذکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس فعل کو بھی استہزاء کے ساتھ تعبیر کر دیا مشاکلتاً، لفظی مشاکلت، لفظی مشابہت کی وجہ سے۔ باقی اللہ تعالیٰ نے سزا کو اور بدلے کو استہزاء کے ساتھ ذکر کیا مشاکلتاً، کیونکہ ان کے کلام میں استہزاء کا ذکر تھا، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس بدلے کو بھی استہزاء کے ساتھ تعبیر کیا لفظی مشابہت کی وجہ سے۔ یہاں پر ایک اور سوال ہوتا ہے کہ فرمایا اللہ یستہزئ بہم، الگ جملہ ذکر کر کے یوں کیوں نہیں فرمایا واللہ یستہزئ بہم، تاکہ اس کا پچھلے جملے پر عطف ہو جائے۔ سوال ہوتا ہے فرمایا اللہ یستہزئ بہم، الگ جملہ ذکر کر کے واللہ یستہزئ بہم نہیں فرمایا، اس کا ماقبل پر پچھلے جملے پر عطف کرتے ہوئے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ عطف نہ کرنا اور الگ جملہ ذکر کرنا اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دینے کے لیے کافی ہے، مسلمانوں کو اس پر تعرض کرنے اور اس کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جملہ مستانفہ ذکر کرنا، ماقبل پر عطف نہ کرنا تنبیہ اور اشارہ ہے کہ اللہ تعالیٰ بدلہ دینے کے لیے کافی ہے، مسلمانوں کو پریشان ہونے کی اور فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ایک اور سوال ہوتا ہے اللہ یستہزئ بہم فرمایا مضارع کے ساتھ، اللہ مستہزئ بہم نہیں فرمایا اسم فاعل کے ساتھ، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ یستہزئ بہم فرمایا مضارع ذکر کر کے، اللہ مستہزئ بہم نہیں فرمایا اسم فاعل ذکر کر کے، اس کی کیا وجہ ہے؟ جواب یہ ہے کہ یستہزئ مضارع اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ ان کی اس حرکت اور اس مذاق کرنے کا جو بدلہ ہے مسلسل اور متواتر ملتا رہے گا، اور اس تواتر پر دلالت مضارع کرتا ہے نہ کہ اسم فاعل۔ جواب یہ ہے کہ یستہزئ مضارع تنبیہ اور اشارہ ہے کہ ان کے استہزاء کا بدلہ متواتر ملتا رہے گا، اور اس تواتر پر دلالت مضارع کرتا ہے نہ کہ اسم فاعل، اسی وجہ سے اللہ یستہزئ بہم فرمایا مضارع کے ساتھ۔ وَيَمُدُّهُمْ اور ان کو اللہ تعالیٰ مہلت دیتے ہیں، مدن اور امداد ان دونوں کے معنی میں زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ مد شر میں اور امداد خیر میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسے امدکم بانعام وبنین، وہاں پر خیر کے اندر امداد کو استعمال کیا گیا، اور یہاں پر یمد و مد شر میں استعمال ہوا ہے۔ یمدہم اللہ تعالیٰ ان کو مہلت دیتے ہیں، مد اور امداد دونوں کے معنی میں زیادتی والا معنی پایا جاتا ہے، البتہ فرق یہ ہے کہ مد عام طور پر شر میں اور امداد خیر میں استعمال ہوتا ہے۔ جیسا کہ ایک جگہ ارشاد ہے امدکم بانعام وبنین، وہاں پر امداد کا لفظ ہے اور خیر کے اندر استعمال ہوا ہے۔
فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ طغیان کا معنی ہے کفر میں اور گناہ میں حد سے آگے بڑھ جانا، اور یعمہون عمہن سے ہے بمعنی دانائی اور سمجھ کا ضائع ہو جانا، اور عما کا مطلب ہوتا ہے بینائی کا ضائع ہو جانا۔ فی طغیانہم یعمہون، اپنی سرکشی میں بھٹک رہے ہیں۔ طغیان کا مطلب ہے کفر میں اور گناہ میں حد سے آگے بڑھ جانا، اور یعمہون عمہن سے ہے۔ عمہن کا معنی ہوتا ہے دانائی اور سمجھ کا ضائع ہونا، جبکہ عما کا معنی ہوتا ہے بینائی کا ضائع ہو جانا۔